دوستو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ تمہارے لیے مویشیوں میں بھی ایک سبق ہے، ان کے پیٹوں میں جو کچھ ہے اسی میں ایک چیز ہم تمہیں پلاتے ہیں اور تمہارے لیے اس میں بہت فائدے بھی ہیں، ان میں سے بعض کو تم کھاتے ہو۔ اس کے علاوہ ابو نعیم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ پینے کی چیزوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک دودھ بہت عزیز تھا۔ یہ قوت باء پیدا کرتا ہے، معدے میں جلد ہضم ہو جاتا ہے، بدن کی خشکی کو دور کرتا ہے، چہرے کا رنگ سرخ کرتا ہے اور دماغ کو طاقت بخشتا ہے۔ دوستو حیرت انگیز طور پر جو بات 1400 سال پہلے ہمیں بتا دی گئی، آج کی سائنس اس پر تجربات کر کے سائنسی طریقے سے بتاتی ہے۔ سائنس کا کہنا ہے کہ ہمارے جسم میں انرجی پیدا کرنے والے اجزاء نمک، پانی، پروٹین، چکنائی، کاربوہائیڈریٹس، کیلشیم اور میگنیشیم اور قیمتی وٹامنز ہونے ضروری ہیں، اور دودھ میں یہ سارے اجزاء پائے جاتے ہیں۔ اس میں کیلشیم کی مقدار باقی سب سے زیادہ پائی جاتی ہے، ہمارے جسم کی تعمیر اور بقائے صحت کے لیے نہایت اہم ہے۔ اس سے پٹھوں اور ہڈیوں کی پرورش ہوتی ہے۔ کیلشیم کی کمی کی وجہ سے جسم مکمل طور پر نشوونما حاصل نہیں کر سکتا اور وہ آہستہ آہستہ کمزور ہو کر ناکارہ ہو جاتا ہے۔ کیلشیم کی کمی کو پورا کرنے کے لیے دودھ ہی کافی ہے، اس لیے اس کو مکمل غذا بھی کہا جاتا ہے۔ دوستو اگر ہم اپنے آس پاس دیکھیں تو ہم میں سے اکثر لوگ رات کو دودھ پیتے ہیں اور سو جاتے ہیں، جو کہ اپنی زندگی خطرے میں ڈالنے کے مترادف ہے، کیونکہ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ دودھ میں بہت بڑی مقدار چکنائی کی ہوتی ہے، جسے آپ رات کو پی کر سوتے ہیں تو یہ چکنائی آپ کے دل کے وال پر جم جاتی ہے، جس سے آپ کے دل کی شریانیں بند ہو سکتی ہیں اور یہ دل کے اٹیک کا سبب بھی بن سکتی ہیں۔ دودھ ہمیشہ نیم گرم ہی پینا چاہیے، کیونکہ ٹھنڈا دودھ آپ کے پیٹ میں چکنائی کی صورت میں جم جاتا ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق دودھ ہمیشہ مغرب کی اذان سے پہلے پینا چاہیے تاکہ سونے تک یہ اچھی طرح ہضم ہو سکے۔ دودھ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، یہ صحت بخش غذا ہے۔ جب یہ صحت بخش غذا لالچی لوگوں کے ہاتھ آئی تو وہ اس کے ذریعے موت بانٹنے لگے۔ وہ لوگ زیادہ نفع کمانے کے لالچ میں دودھ میں پانی ملانے لگے اور اس طرح دودھ کی مقدار تو زیادہ ہو جاتی ہے لیکن غذائیت کم ہو جاتی ہے۔ اگر پانی آلودہ ہو تو یہ صحت کے لیے نقصان دہ بھی بن جاتا ہے۔ پاکستان کے دیہی علاقوں میں دودھ کے اندر پانی ملا کر پیا جاتا ہے، جسے کچی لسی کہتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اس کی تاثیر ٹھنڈی ہوتی ہے اور یہ گرمی کو بھگاتی ہے۔ آج کل دودھ میں ملاوٹ کے نئے طریقے بھی دریافت ہو چکے ہیں۔ کیمیائی مادوں سے دودھ بنا کر مارکیٹ میں مہنگے داموں فروخت ہو رہا ہے۔ ہر گوالا چاہتا ہے کہ اس کی بھینس زیادہ دودھ دے تاکہ اسے زیادہ نفع ہو۔ اس مقصد کے لیے وہ جانوروں کو ٹیکے لگاتا ہے، جس سے اس کے دودھ کی مقدار بڑھ جاتی ہے۔ اگر بھینس پہلے 6 لیٹر دودھ دیتی تھی تو انجیکشن لگنے کے بعد وہ 12 لیٹر دودھ دے گی۔ ایک اندازے کے مطابق اصل دودھ کی بجائے کیمیائی دودھ بنانے میں یوریا کے علاوہ 20 سے زائد کیمیکل اور دوسری مضر اشیاء ڈالی جاتی ہیں۔ ان میں سے ہر شے انسان کے لیے کسی نہ کسی طریقے سے صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ مثلاً ہائیڈروجن پیراسائٹس ہی لے لیں۔ گوالے اس کو دودھ میں اس لیے ملاتے ہیں تاکہ دودھ کی زندگی بڑھائی جا سکے، مگر یہ کیمیکل عام اشیاء کو صاف کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اگر اس کی مقدار زیادہ ہاتھوں میں سوزش اور زخم پیدا کر دیتی ہے اور انسان کے نظام ہضم میں بھی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ انسان روزمرہ زندگی میں دودھ استعمال کرتا ہے اور اس میں موجود کیمیکل انسان کو مختلف بیماریوں میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ بعض اوقات ان کیمیکل کے مسلسل استعمال سے انسان موت کے منہ میں پہنچ جاتا ہے۔ لالچی لوگوں نے اللہ کی اس عظیم نعمت کو سفید زہر بنا دیا ہے۔ دودھ چیک کرنے کے کچھ آسان طریقے بھی ہیں جو ہم گھر میں استعمال کر سکتے ہیں۔ دودھ میں ملاوٹ چیک کرنے کے لیے دودھ کا ایک قطرہ دہلوان والی چکنی سطح پر گرائیے۔ اگر دودھ سفید لکیر چھوڑتے ہوئے بہہ جائے تو دودھ خالص ہے، اگر سفید لکیر نہ چھوڑے تو سمجھ جائیں کہ ملاوٹ ہے۔ دودھ کے نام پر بنایا جانے والا یہ زہر نہ صرف پاکستان بلکہ انڈیا، بنگلہ دیش اور افغانستان میں بھی کروڑوں لوگوں کو پلایا جاتا ہے۔ خاص علامت یہ ہے کہ اس کو چکھنے پر اس کا ذائقہ نہایت تلخ محسوس ہوتا ہے۔ اس دودھ کو گرم کیا جائے تو پیلا پڑ جاتا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان دھوکے بازوں سے محفوظ رکھے اور رزق حلال عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔